شعراء پر حملہ۔ ابلیس انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ اہل ادب میں سے ہے اور انہیں ذہانت و فطانت سے ایسا امتیازی مقام عطا کیا گیا ہے جو اوروں کو نصیب نہیں ہوا، اور پھر انہیں یہ یقین دہانی بھی کروا دی ہے کہ جس ذات نے انہیں یہ امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے وہی ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے گی۔ اسی لیے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ، بہتان، ہجوگوئی، ہتک عزت اور بے حیائیوں کے اعتراف گویا تمام وادیوں میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ شاید جب کسی کی مدح سرائی کرتا ہے تو وہ ممدوح اس سے خائف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ہجوگوئی ہی نہ کر دے، تو اس کی برائی اور شرارت سے بچنے کے لیے وہ اسے کوئی نہ کوئی تحفہ، عطیہ، نذرانہ ضرور دیتا ہے، یا لوگوں کے مجمع عام میں اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے گلابے ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ موصوف حاضرین کے سامنے مارے شرم کے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی کسی سے زبردستی مال ہتھیانے کی صورتیں ہیں۔ آپ شعراء اور اہل ادب کی ایک بڑی تعداد کو دیکھیں گے کہ وہ ریشمی ملبوسات پہننے سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور حدوں کو عبور کرتے ہوئے مدح و ستائش میں کذب بیان سے بھی نہیں بچتے۔ ان کے اجتماعات فسق و فجور اور مایہ نوشی وغیرہ پر مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کہنے والے اعلانیہ یوں بھی کہتے ہیں، میں اور ادباء و بلغاء کی اتنی تعداد فلان جگہ جمع ہوئے تھے، وہاں ہم نے ایسے ایسے کام کیے۔ ادھر ادیب ہونے کی باتیں اور ادھر شریعت اسلامیہ کی یہ خلاف ورزی، کتنی دوری، جبکہ ادب تو اللہ تعالیٰ کے حضور تقوی و پرہیزگاری پیش کرنے کا نام ہے، اور دنیاوی امور میں اس ذہانت و فطانت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ایسی عبارت آرائی اور سجا کلامی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہ ہوگی جب تک کہ اس میں تقوی نہ ہو۔ جمہور ادباء اور عام شعراء کا یہ حال ہے کہ رزق کی تنگی کے ایام میں بگڑ جاتے ہیں، کفریہ کلمات بکتے ہیں، حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر پر ملامت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بطور مثال ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: اگرچہ فضیلت و برتری میں میری ہمت مقام بلند تک بھی جا پہنچے، پھر بھی میری قسمت اور میرا نصیبہ زمین کے ساتھ ہی چمٹا ہوتا ہے۔ ایک اور شعر جس کا ترجمہ ہے، زمانہ کب تلک میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرتا رہے گا جس پر میں نالاں رہتا ہوں، اور یہ ظالم کینہ پرور زمانہ کب تک میرے ساتھ اس نازیبا روی کو جائز رکھے گا۔ یہ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ان کی معاصی نے ان کے گزران کو تنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے بزعم خواہش اپنے آپ کو عطیات و انعامات کا مستحق سمجھ رکھا ہے، اور بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہنے کو اپنا حق خیال کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس شرعی اوامر اور دینی احکامات کے بجا آوری کو اپنے اوپر پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ بس اسی غفلت میں ان کی یہ ذہانت و فطانت گم ہو چکی ہے۔ کامل علماء پر ابلیسی چال بازیاں۔ چند حوصلہ مند لوگوں نے علوم شریعت یعنی قرآن و حدیث اور فقہ و ادب کو حاصل کیا۔ ابلیس ان کے پاس انتہائی پوشیدہ انداز سے آیا، انہیں ان کی شخصیات کو خود نمائی کے چشمے میں بڑی بڑی آنکھوں سے دکھایا کہ انہوں نے کس قدر علوم اور فنون شریعت حاصل کر لیے ہیں۔
یہ کس قدر عوام الناس کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے ابلیس یہ خوش فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ طلب علم میں تو پوری زندگی گھر سے باہر رہا ہے۔ اب ابلیس اس کے لیے دنیاوی لذتوں اور مادی سہولتوں کو آراستہ کرتا ہے اور زبان حال سے یوں مخاطب ہوتا ہے، یہ مصائب و آلام اور یہ مشقتیں اور تھکاوٹیں کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ اب ان مصائب اور تھکاوٹوں سے اپنے اعضائے بدن کو کچھ تو آرام دے لے اور نفس کی چاہتوں کو کچھ تو پورا کر لے۔ اگر اس سلسلے میں تو کوئی لغزش اور غلطی بھی کر بیٹھے گا تو تیرا علم تیری سزا کو تجھ سے دور کر دے گا، اور علماء کرام کی فضیلت و منزلت کو ابلیس اس کے سامنے قدر نمایاں کرتا ہے۔ پھر اگر تو یہ آدمی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، یعنی توفیق الہی سے محروم رہ گیا اور اس نے ابلیسی فریب کاری کو قبول کر لیا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر توفیق ربانی نے اس کی ڈھارس بندھائی تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ تیرا جواب 3 جہتوں سے دیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، علماء کی فضیلت و شان تو ایسے علم کی وجہ سے ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔ اگر اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو تو ایسا علم بے معنی ہے، اور جب میں نے بھی حاصل کردہ علم پر عمل نہ کیا تو میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا جس نے اپنے مقصود کو سمجھا ہی نہیں۔ تو میری مثال اس آدمی کی سی ہو جائے گی جس نے خورد و نوش کی اشیاء کے انبار لگا لیے اور بھوکے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا اور خود کچھ بھی نہ کھایا، تو اتنا ڈھیروں مال اس کی بھوک کو کیا فائدہ دے سکے گا؟ پوائنٹ سیکنڈ، وہ دلائل پیش کرتے ہوئے اس سے مقابلہ اور معارضہ کرے جو ایسے لوگوں کی مذمت میں وارد ہے جو علم کے مطابق عمل نہیں کماتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی پیستا ہے۔ دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کیا کرتا تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی علم نہیں جانتا اس کے لیے ایک بار ہلاکت و تباہی ہے، اور جو علم جانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 بار ہلاکت و تباہی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، علم کے مطابق عمل چھوڑنے والے علماء کا تذکرہ کرے، ان کی ہلاکت اور ان کی سزا کو بیان کرے، جیسا کہ ابلیس وغیرہ ہے۔ ایک بے عامل عالم دین کی مذمت کے لیے یہ فرمان الہی ہی کافی ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، سورۃ الجمعہ۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ علماء کاملین کے مسالک۔ ابلیس نے علم و عمل میں راسخ اور پختہ علم والوں پر ایک دوسری طرف سے دام فریب ڈالا۔ ان کے لیے علم پر کبر و غرور کرنے، اپنے ہم مرتبہ علماء سے حسد رکھنے اور طلب ریاست اور دنیاوی مرتبہ کے حصول کے لیے ریاکاری کو مستحسن قرار دیا۔ کبھی تو انہیں یہ باور کراتا ہے کہ ان مذکورہ اشیاء کا حصول ان کا واجبی حق ہے، کوئی اور ان کا حقیقی حقدار ہے ہی نہیں، اور کبھی ان کے لیے ان اشیاء کی محبت کو مزید مؤکد انداز سے پیش کرتا، پھر وہ اسے ترک کرنے کا خیال بھی نہیں کرتے، حالانکہ انہیں یہ بخوبی علم بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔
ان امور کا علاج اس آدمی کے لیے جسے توفیق خاص مل چکی ہے یہ ہے کہ کبر و غرور، حسد بازی اور ریاکاری کے گناہوں اور عواقب پر گہری نگاہ رکھے اور دل میں یہ یقین پیدا کر لے کہ علم ان اعمال بد اور غلط حرکات کے برے نتائج سے بچاؤ نہیں کر سکے گا، بلکہ علم تو ان کے عذاب کو مزید دو چند کروا دے گا، کیونکہ اس کے پاس دلائل بھی تو دو چند ہی تھے۔ اور جو آدمی اسلاف میں سے باعمل علماء کے سوانح حیات کو پیش نظر رکھے گا، وہ یقیناً اپنے آپ کو حقیر و کم تر جانے گا اور تکبر کو فریب نہ آنے دے گا۔ اور جو آدمی معرفت الہی حاصل کر لے گا وہ ریاکاری سے بچنے کی مکمل کوشش کرے گا۔ اور جو آدمی تقدیر کے متعلق یہ سمجھے گا کہ اللہ کے ارادے کے مطابق چل رہی ہے، وہ حسد کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض اوقات ابلیس ان کامل علماء کو ایسے تیز ترار انداز سے شبہات میں مبتلا کرتا ہے اور ان سے یوں مخاطب ہوتا ہے: تمہارا مقام بلند اور مرتبہ رفیع کو طلب کرنا یہ تکبر تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ شریعت کے نواب اور نمائندے ہو، اور تم لوگ تو دین کی سربلندی کی متمنی اور اہل بدعت کی سرکوبی کے خواہش مند ہو، اور ان حاسدان باطن کے متعلق تمہاری لبکشائی دراصل شریعت کی خاطر غصہ نکالنے والی بات ہے۔ اور جو آدمی ان شرعی غصے کا اظہار کرے گا تو حاسدان تیرا باطن نے تو ان کی مذمت کرنی ہی ہے، اور جسے تم ریاکاری سمجھتی ہو حقیقت میں یہ ریاکاری بھی نہیں ہے، کیونکہ تم میں سے جو آدمی بے تکلف خشوع اور بناوٹی گریہ اختیار کرے گا تو لوگ اس کی اقتداء اور پیروی کریں گے، جس طرح لوگ طبیب و حکیم کی تجویز کردہ نسخے سے زیادہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس سے وہ طبیب و حکیم خود پرہیز کرتا ہے۔ اس شیطانی چال کا پردہ اس طرح چاک ہوتا ہے کہ اگر ان علماء میں سے کوئی دوسروں پر اظہار تکبر کرے اور کسی مجلس میں وہ اس سے اعلیٰ نشست پر برا جمان ہو یا کوئی حاسد اس کے متعلق کوئی بات کہہ دے تو یہ عالم اس بات پر چندان غضبناک نہیں ہوگا جس طرح کہ اپنی ذات کے لیے غضبناک ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ عالم مذکور بھی تو انہی شریعت کے نوابوں اور نمائندوں میں سے ایک ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے غضبناک نہیں ہوا بلکہ اپنے علم کے لیے غضبناک ہوا ہے۔ رہا معاملہ ریاکاری کا تو اس میں کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں ہے، اور اس ضمن میں لوگوں کو ریاکاری کی طرف آمادہ کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی طریقہ جائز قرار دینا جائز نہیں ہے۔ محدث عظیم ایوب سختیانی رحمۃ اللہ جب بھی کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتے تو ان کے رقت قلب دیکھنے کے قابل ہوتی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے: تیز زکام لگا ہوا ہے۔ مذکورہ تمام احتیاطوں کو اختیار کرنے کے بعد یہ بات ملحوظ کھاتے رہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور تنقید کرنے والا خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرنے سے خود تو خاموش رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس غیبت کی جائے تو ان کے دل فرحت و خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے حضرات بھی تین اعتبار سے گناہگار بنتے ہیں: اول، اظہار خوشی، کیونکہ یہ غیبت کرنے والے کے گناہ سے حاصل ہوئی ہے۔ دوم، مسلمانوں کی عیب جوئی اور مذمت کاری سے خوش ہونے کی بنا پر۔ سوم، یہ اسے روک ٹوک نہیں رہا۔ پھر ابلیس نے ان کامل علوم والوں پر اس طرح دام تلبیس پھینکا ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر علوم کی خدمات یعنی تالیفات و تصنیفات میں مصروف مشقت رہتے ہیں۔
ابلیس انہیں یہ باور کرواتا ہے کہ اصل مقصود تو اشاعت دین ہے، جبکہ در پردہ ان کے باطن میں مقاصد ذیل پہنا ہوتے ہیں۔ ان کا نام بلند ہو، ان کی شہرت چہار دانگ عالم میں پھیلے، ان کی ناموری کا چرچا ہو اور لوگ آفاق عالم سے مصنف کی جانب رخت سفر باندھ کر حاضر ہو۔ یہ شیطانی چال اس طرح کھلتی ہے کہ لوگ اگر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے بغیر ہی اس کی تصنیفات سے فیض یاب ہوں، یا اس کے کسی علمی ہم مرتبہ عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کی قرأت کرے تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس کی غرض صرف اشاعت علم دین ہی ہوتی تو لازماً اس سے وہ خوش ہو جاتا۔ اسلاف میں سے ایک، یعنی حاشیہ یہ امام شافعی ہے، نے یوں بھی کہا ہے، جتنا علم مجھے معلوم ہے اس میں میرا دل یہی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے اس طرح مستفید ہوں کہ اسے میری جانب منسوب بھی نہ کرے۔ اور ان میں سے کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو پیروکاروں کی کثرت سے خوش ہوتے ہیں، اور ابلیس اس طرح انہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ خوشی صرف طلباء کی کثرت کی بنا پر ہے، جبکہ اندرون خانہ دلی مقصود یہ ہے کہ اس کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی نیک نامی کا طوطی بولتا ہے۔ اور انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی باتوں پر اور اپنے علم پر نازاں اور خود پسند بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ابلیس کی یہ چال اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ان شاگردوں میں سے کوئی شاگرد کسی اور بڑے عالم فاضل کی خدمت میں چلا جائے اور اسے چھوڑ جائے تو اس کا چلا جانا اس کے لیے گراں ہوتا ہے۔ تعلیم دینے کے معاملے میں کسی مخلص کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مخلص کی مثال بالکل مخلص طبیب اور ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے، جو رضائے الہی کے حصول کے لیے مریضوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ جب کسی مریض کو ایک طبیب کے ہاتھوں صحت مل جاتی ہے تو دوسرا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ شیطان کی کچھ پوشیدہ چالیں۔ بہت سے کامل علماء ابلیس کی ان ظاہری فریب کاریوں اور دھوکہ بازیوں سے بچ جاتے ہیں، تو پھر ابلیس نے ان کے اوپر مخفی وار کرنے شروع کر دیتا ہے۔ انہیں یوں کہتا ہے، میں نے آج تلک تیرے جیسا نہیں دیکھا اور میں نے تجھ سے بڑھ کر میری آمد و رفعت کے ذرائع اور راستوں کو جاننے والا کوئی نہیں پایا۔ اگر وہ عالم دین انہی باتوں پر مطمئن ہو گیا تو بوجہ خود پسندی ہلاک ہو گیا، اور اگر اس کی باتوں میں پھنسنے سے بچ گیا تو سلامتی پا گیا۔ سوری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص کسی ایسے باغ میں داخل ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہر نوع کا درخت موجود ہو، اور پھر ان درختوں پر ہر قسم کے تمام پرندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے موجود ہو، اور یہ آدمی ہر پرندے سے اس کی زبان اور اس کے لہجے میں گفتگو کر سکتا ہو، اور ہر پرندے کی زبان پر یہی نغمہ ہو، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلامتی ہو، اور اس سے یہ آدمی قلبی طور پر مطمئن ہو جائے تو یہ ان کے ہاتھوں میں قیدی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے جس کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں ہے۔ باب نمبر 7، والیان سلطنت اور حکمران۔ ان لوگوں پر ابلیس نے کئی راہوں سے حملے کیے ہیں، ہم ان میں سے زیادہ اہم کا ذکر کرنے ہی پر اکتفا کریں گے۔ پہلا راستہ، ابلیس انہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر معاملہ یوں نہ ہوتا تو وہ انہیں زمین میں حکمرانی عطا فرماتا اور نہ ہی اپنے بندوں پر انہیں اپنا نائب اور نمائندہ مقرر فرماتا۔ تو یہ تلبیسی چال اس طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر یہی لوگ در حقیقت نائبان الہی ہوتے تو یہ اس کی بھیجی ہوئی شریعت کو نافذ کرتے،
اور اس کی رضامندی کے حصول میں بےتاب رہتے۔ ایسی صورت میں وہ ان کی اطاعت کی بنا پر انہیں اپنا محبوب بنائے رکھتا۔ رہی بات دنیاوی حکومت اور عارضی سلطنت کی، یہ تو اس نے اپنی بہت سی ایسی مخلوق کو بھی عطا فرمائی تھی جن سے وہ ناراض اور ناخوش بھی تھا، اور اس نے دنیاوی مال و متاع کی ایسے لوگوں پر فراوانی بھی کر رکھی ہے جن کی طرف اس نے بہ نظر رحمت التفات بھی نہیں فرمایا، بلکہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت کو اس نے اپنے اولیاء اور صالحین پر بھی تسلط دیے رکھا، جنہوں نے انہیں قتل کیا، ان پر جبر و قہر کیا، تو یہ دنیاوی حکومتیں ان کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی، باعث رحمت نہیں بنے گی، بلکہ ایسے لوگ تو اس فرمان گرامی کے ذیل میں آئیں گے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سورہ آل عمران۔ یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائے۔ دوسرا راستہ، ابلیس ان سے یوں کہتا ہے منصبی حکمرانی رعب و ہیبت کا محتاج ہے، اس بنا پر یہ لوگ طلب علم کے مقابلے میں راہ تکبر اختیار کرتے ہیں، علماء کرام کی ہم نشینی کو باعث عار خیال کرتے ہیں، نتیجتاً اپنی جاہلانہ آراء پر عمل پیرا رہتے ہیں اور دین الہی کو برباد کرتے اور اسلامی اقدار کو بے قدر بناتے ہیں۔ اور یہ حقیقت معلوم شدہ ہے کہ انسانی طبع پاس بیٹھنے والوں کی خصلتوں اور عادتوں کی چوری کرتی ہے، یعنی ان کو اختیار کرتی ہے۔ تو جب دنیا کو ترجیح دینے والوں اور شرع کے جاہلوں سے ہم نشینی رہی تو ان کی تباہی نے بھی ان کی عادتوں اور خصلتوں کو اختیار کیا، جبکہ ان کی اپنی طبیعتوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں، پھر انہیں کوئی بھی ایسا نہ ملا جو روک ٹوک کرتا اور ان کو ایسی حرکات و عادات سے ڈانٹتا، نتیجتاً وہ راہ ہلاکت ہی پر گامزن ہو گئے۔ تیسرا راستہ، ابلیس ان پر دشمنوں کا خوف طاری کرتا ہے اور انہیں سختی کے ساتھ دور رکھنے کی غرض سے پہرے داروں کی فوج ظفر موج رکھنے کا حکم دیتا ہے، جو مظلوم افراد کو بھی پاس نہیں آنے دیتے۔ ابو مریم اسدی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کی ذمہ داری سونپ دی، پھر اس نے ان کی حاجت و ضرورت، طلب و خواہش اور فقر و محتاجی کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت، خواہش اور محتاجی کے سامنے بھی آڑ کھڑی کر دے گا۔ سنن ابی داؤد۔ چوتھا راستہ، سلاطین و امراء ایسے لوگوں کو بھی گورنر اور نائب مقرر کرتے ہیں جو علم و تقوی سے عاری اور اس منصب کے لیے غیر مناسب ہوتے ہیں، اور لوگوں پر ظلم و ستم کر کے حکمرانوں کے لیے لوگوں کی بددعاؤں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ لوگ حرام خرید و فروخت کے ذریعے لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں اور ایسے لوگوں پر حدود شرعی جاری کر دیتے ہیں جن پر حد جاری ہی نہیں ہوتی۔ بادشاہ اور حکمران طبقہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے گورنر اور قاضی کی گردن پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، لہذا خود اللہ کے ہاں بچ جائیں گے۔ کتنی بعید از عقل بات ہے، کتنا سادہ سا مسئلہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا عامل مال زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد فاسقوں کو اس کی تقسیم پر مامور کر دے جو اس میں خیانت کے مرتکب ہو، تو والی اس کا ضامن ٹھہرے گا۔ پانچواں راستہ،
ابلیس انہیں اپنی رائے کے مطابق فیصلے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ ایسے شخص کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جس کا کاٹنا جائز ہی نہیں ہوتا، اور ایسے افراد کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں جن کا قتل حلال نہیں ہوتا۔ شیطان انہیں یہ وہم دلاتا ہے کہ یہ کاروبار سیاست ہے، یہ کاروبار سیاست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں شریعت ناقص ہے جو ابھی تکمیل کی محتاج ہے، اور ہم اپنی آرا سے اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی انتہائی گناونی سازش ہے، کیونکہ شریعت تو سیاست الہی ہے، اور یہ بات قطعی ناممکن اور محال ہے کہ معبود برحق کی سیاست ایسی ادھوری اور نامکمل ہو جسے مخلوق کی سیاست کی حاجت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورۃ الانعام، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور ایک مقام پر یوں فرمایا ہے، لا معقب لحکمہ، سورۃ الرعد، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں۔ ایسی سیاست کا دعوے دار شریعت میں خلل اور نقص کا دعوے دار ہے، اور یہ کفر کے قریب قریب ہے۔ ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ عضد پھر سے پڑھیں گے، یہ روایت ملی ہے کہ عضد الدولہ ایک لونڈی کی طرف میلان طبع رکھتا تھا، جو اس کی دل لگی کا سامان کرتی رہتی تھی۔ اس نے لونڈی کو دریا برد کرنے کا حکم جاری کر دیا، تاکہ اس لونڈی کی وجہ سے امور سلطنت میں کوتاہی نہ کرنے لگے۔ یہ تو انتہائی دیوانگی اور جنون ہے، کیونکہ کسی مسلمان کا بلا جرم قتل قطعی حرام ہے، اور جو اس کے جواز کا اعتقاد رکھے تو یہ کفر ہوگا، اور اگر اسے ناجائز تو خیال کرے لیکن از راہ مصلحت اسے مناسب سمجھے تو یہ یاد رکھے کہ شریعت کی مخالفت میں کوئی مصلحت ہے ہی نہیں۔ چھٹا راستہ، ابلیس ان کے لیے مالوں میں ہاتھ کشادہ کرنے کو اچھا قرار دیتا ہے، جس کے باعث وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ مال سرکار بس انہی کے حکم سے ہے۔ شیطان کی یہ فریب کاری اس طرح کھل جاتی ہے کہ اپنے ذاتی مال میں فضول خرچی کرنے والے پر حجر یعنی مالی تصرفات کی پابندی واجب ہو جاتی ہے، جبکہ یہ دوسرے کے مال کے محافظ و نگران اور بطور ملازم کام کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے یہ کام جائز ہو، جبکہ یہ اس حکمران کے لیے تو اتنا مال لینا جائز ہے جتنا وہ کام کرتا ہے۔ ہاتھ کی کشادگی سے خرچ کرنے کے جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابن عقیل نے کہا ہے، حماد شاعر نے ولید بن یزید اموی خلیفہ کو چند اشعار سنائے تو اس نے خوش ہو کر 50,000 درہم اور 2 لونڈیاں اسے عطیہ میں دے دی۔ یہ انعامات ان لوگوں کے لیے بطور تعریف بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو ان کے لیے ملامت کا باعث ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بیت المال میں فضول خرچی اور اسراف ہے، اور ابلیس بعض حکمرانوں کو حقدار لوگوں کو نہ دینے پر اکساتا ہے، تو یہ بھی فضول خرچی کی مثل دوسرا گناہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ ساتواں راستہ، ابلیس انہیں نافرمانیوں اور برائیوں میں کھلے دل سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور انہیں اس طرح دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہارا راستوں کی حفاظت کرنا اور شہروں میں امن و امان قائم رکھنا تم سے عذاب الہی کو ٹال دے گا۔ ابلیس کی فریب کاری کا جواب ان کے لیے اس طرح ہے کہ تم شہروں کی حفاظت کرنے اور راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہی تو حکمران بنائے گئے ہو، اور یہ ذمہ داری کے اعمال پورے کرنے تم پر واجب تھے۔
جبکہ شرع میں منع کردہ معاصی پر دل کھول کر خرچ کرنا تمہارے لیے منع تھا، لہذا کسی طور بھی تم سے عذاب نہیں ٹل سکے گا۔ آٹھواں راستہ ابلیس بہت سے عمرا و سلاطین پر اس طرح حملہ کرتا ہے کہ تم نے اپنے ذمے واجب الادا کاموں کو کما حق پورا کر لیا ہے، کیونکہ تم نے ملک کے ظاہری حالات کو بالکل ٹھیک اور درست بنا رکھا ہے، لیکن اگر وہ بغور دیکھتے تو انہیں بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں نظر آ جاتے۔ نواں راستہ ابلیس کچھ عمرا اور والی یعنی حکومت کے لیے مال بٹورنا اور لوگوں پر سختی کرتے ہوئے ان سے مال نکلوانا اچھا کام ظاہر کرتا ہے، اور خیانت کرنے والا کا پورا مال بحق سرکار ضبط کرنے اور اس سے قسم اٹھوانے کو قابل تعریف کام شمار کرواتا ہے، جبکہ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خائن کے خلاف دلیل مانگی جاتی اور حجت قائم کی جاتی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے متعلق ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک لڑکے نے ان کو لکھا، ایک قوم نے اللہ کے مال میں خیانت کی ہے اور میں ان سے وہ خیانت شدہ مال واپس چھڑوانے کے سوائے انہیں سزا دینے کی طاقت نہیں پاتا۔ تو آپ نے اس سے جواباً تحریر بھیجی، یہ لوگ اپنی خیانت کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خون میں ہاتھوں کو رنگین کر کے پیش ہوں۔ دسواں راستہ ابلیس ان کے لیے مال غصب کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنے کو مستحسن عمل باور کرواتا ہے اور انہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ عمل ان کی برائی کو مٹا دیتا ہے، اور انہیں یہ بات کہتا ہے کہ صدقے کا 1 درہم غصب شدہ 10 درہموں کے گناہ کو محو کر ڈالتا ہے۔ یہ محال اور ناممکن ہے، کیونکہ غصب کا گناہ تو بدستور باقی ہے، اور صدقے کا 1 درہم جو غصب شدہ میں سے ہو وہ تو قبول ہی نہیں ہوتا، اور اگر صدقہ مال حلال میں سے ہو پھر بھی وہ غصب کے گناہ کو زائل نہیں کرے گا، کیونکہ کسی محتاج و فقیر کو کچھ دے دینا کسی دوسرے کے حق کا خیال رکھنے سے منع تو نہیں کرتا۔ 11واں راستہ ابلیس انہیں گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہنے کے ساتھ ساتھ صالحین کی ملاقات اور زیارت کرنے کو اور ان سے اپنے حق میں طلب دعا کو خوشنما عمل دکھاتا ہے، اور انہیں یوں سمجھاتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل اپنا لینا ان کے گناہوں میں تخفیف کروا دے گا، حالانکہ عمل خیر اس عمل شر کو دور نہیں کر رہا۔ 12واں راستہ بعض گورنر اور چھوٹے عہدے کے افسر بڑے حکمرانوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ انہیں ظلم روا رکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ظلم کرتے ہیں، اور ابلیس انہیں یہ دھوکہ اور چکمہ دیتا ہے کہ یہ گناہ صرف امیر اور حکمران ہی پر ہوگا، تجھ پر نہیں ہوگا، جبکہ یہ سوچ غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ ظلم کرنے میں اس کا معاون و مددگار ہے، اور عمل گناہ پر مدد کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اس قسم میں سے یہ عمل بھی ہے کہ افسران بالا کے لیے مال بٹورتا ہے، حالانکہ اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ افسر بالا یہ مال اللہ تلے کاموں میں
صرف کرتا ہے اور عملی خیانت میں شہرت رکھتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کے خائن ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کا امین اور مددگار ہو۔ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔